السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 7 ذوالقعدہ 1442 ہجری، 19 جنوری 2021 عیسوی، 5 گتے آষاڑھ 2078 وکرمی، شنیچر کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر، سوال و جواب کا لائیو پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سنیچر کے دن کا اعتبار کرتے ہوئے آج سوال و جواب کا لائیو پروگرام ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ سوالات کریں اور ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جواب پانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ پروگرام آپ ہمارا جو ID ہے محمد مستقی مدنی، اس پر لائیو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور اپنے سوالات اس ID پر لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر ٹیلی فون سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھائی، تو ہمارا نمبر ہے نیپال کے لیے 041 590 239 041 590 239۔ اس پر کال کر کے ہم سے جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر باہر کے انڈیا یا بدیش سے کوئی بھائی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں 00977 اور پھر اس کے بعد 41 590 239 جوڑ کر کے آپ ہم سے کال کر سکتے ہیں اور سوالات کر سکتے ہیں، اس کے جوابات پا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فیس بک پر آپ ہندی یا اردو میں لکھ کر کے یا انگریزی ہی رسم الخط میں لکھ کر کے آپ اپنے سوالات واضح طور پر بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے ہیں محمد صغیر عالم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے شیخ صاحب؟ الحمدللہ بخیر ہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور سارے بھائیوں کو خوش و خرم رکھے، جہاں بھی ہیں وہاں خوش رکھے۔ میرے بھائیوں، دوستو، پروگرام کے آغاز سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ گزشتہ سنیچر کو میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، اس لیے کہ ضلعی جمعیت اہل حدیث دھانوشا نیپال کے زیر نگرانی ہمارے مدرسہ فاطمۃ الزہرا میں بہت سارے بھائیوں نے جہیز کے خلاف، جہیز کے روک تھام کے لیے ایک میٹنگ کی تھی، جس میں تقریباً علاقے کے اکثر علماء اور اکثر لوگ شریک ہوئے تھے۔ لگ بھگ 100 کے قریب شریک ہوئے تھے، اور 12 جون کو گزشتہ سنیچر کو یہ پروگرام چلا تھا۔ اسی میں یہ بات فکس ہوئی تھی کہ 5 ٹیم ہم لوگوں نے مقرر کیا، جن میں سے کل گزشتہ جمعہ کو 2 ٹیم، پہلی ٹیم اور 5ویں ٹیم کھوجری، مہوا، چنہا اور بھی دیگر جگہوں پہ یہ 5 ٹیم کے اشخاص، علماء کرام اور سہیوگی لوگ گئے اور 6 مسجدوں میں جہیز کے روک تھام، جہیز کے خلاف ان لوگوں نے جمعہ کا خطبہ دیا۔ خطبہ کے بعد لوگوں سے مل کر گفتگو کی۔ الحمدللہ بڑا پوزیٹو رزلٹ آیا ہے، سکاراتمک اور بہت ہی بہترین نتیجہ خیز باتیں سب آئی،
اور بہت سارے نوجوانوں نے اللہ کے فضل و کرم سے نام لکھایا کہ ہم شادی میں جہیز نہیں لیں گے۔ تو یہ خوش آئین بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ جس کام کے لیے اٹھے ہیں اس کام میں برکت عطا فرمائے، اور اس کام کو جہاں تک ہو سکے اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ فوراً کامیابی حاصل ہونا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے ہمیں جتن کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، اور بہت ہی حکمت، دانائی، بصیرت سے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم چاہیں کہ ہاں آج ہم نے خطبہ دیا اور کل ہی لوگ سدھر جائیں، کل ہی لوگ چھوڑ دیں، تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہم سارے ہمارے جو بھائی لوگ سن رہے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ اس معاملے میں صبر کریں، اور صبر سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک صبر کیے، اور دعوت و تبلیغ کا کام مکہ میں کیے، پھر مدینہ جا کر کے 10 سال کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت تبلیغ کیے، سارے لوگوں نے صبر کیا، اور صبر کا نتیجہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پروگرام میں، اس جہیز کے روک تھام میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جمعہ کو اب کن کن لوگوں کی باری آتی ہے، وہ ضلع جمعیت اہل حدیث کے افراد جو میٹنگ کریں گے اور فیصلہ کریں گے، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم سے جڑے ہیں شکیل رین صاحب، السلام علیکم شیخ صاحب، علیہ سلامۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طریقے سے علاء الدین سلفی صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم سے جڑے ہیں۔ آپ لوگ سوالات کریں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کے جوابات ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ جب تک کسی بھائی کا سوال نہیں آ رہا ہے یا کال نہیں آ رہا ہے، اس وقت تک جو ہمارے پاس واٹس ایپ پر سوالات آئے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے جوابات کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کراؤں۔ تو پہلا سوال ہے ہبہ، یعنی ہدیہ، ہبہ۔ ہاں ہیلو، ہاں بولیے کون بھائی ہیں؟ ہاں ہیلو، میں سن رہا ہوں، بولیے، سن رہا ہوں، آپ بولیے۔ آواز شاید نہیں جا رہی ہے، ٹیکنیشین صاحب تھوڑا آواز تیز کریں تاکہ لوگ سن سکیں، آواز نہیں آتی ہے۔ ٹھیلا جرہیا میں بھی آواز نہیں پہنچ پاتی ہے، ٹھیلا جرہیا میں بھی آواز نہیں پہنچ پاتی، افسوس کی بات ہے یہ، تو اس لیے آپ آواز رینج کو دور کریں۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، ہاں بولیے۔ ہاں بولیے بولیے۔ آواز بولیے نا، ہم سن رہے ہیں۔ ہاں بولیے، کیا سوال ہے؟ مطلوب کی امی، بولیے۔ ہاں میں کہ یہ ریڈیو آواز کم کیجیے، ریڈیو کی آواز کم کیجیے۔ ہاں کیا ہے سوال؟ ہاں ہاں اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سبیلہ سے مطلوب کی امی نے سوال کیا کہ کوئی آدمی مر جائے، شاید ان کا شوہر انتقال کر گیا کیا، تو اگر کوئی شخص مر جائے اور خیر خیرات جو لوگ کرتے ہیں وہ نکالنا کیسا ہے؟ ان کو ان کے لڑکا نے منع کیا کہ یہ سب مردہ اپنی زندگی میں کر لیتا ہے تو اچھا رہتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی میں کر لے، اور اپنی زندگی میں کرنے کے بعد جو صدقہ جاریہ ہے، کہیں پہ کول گلا دے، کہیں پہ مسجد بنا دے، کہیں پہ مدرسہ بنا دے، کتابیں خرید کر کے دے دے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب صدقات کے ثواب جب تک یہ چیزیں رہیں گی باقی، اس وقت تک ان کو، یعنی میت کو ثواب ملتا رہے گا۔
ان کے وفات کے بعد بھی اگر چاہے تو ان کے گھر والے، بیٹا ہے، بیوی ہے، باپ ہے، بہن ہے وغیرہ، ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہے، ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہے اور اس کا ثواب اس کو بخش سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اور اس کی بھی کئی دلیلیں حدیثوں میں آئی ہے۔ ایک آدمی آیا، غالباً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا سعد بن معاذ، انہوں نے کہا کہ میری ماں انتقال کر گئی اور میں اس وقت نہیں تھا گھر پہ، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ثواب ملے گا، کیوں نہیں ملے گا۔ تو میت کی طرف سے صدقہ کرنا یہ بہتر بات ہے، اچھی بات ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ ان کے نام سے قرآن یا کتابیں خرید کر کے مسجد مدرسہ میں دینا چاہیے، یا ان کے نام سے کسی بچہ کو، کسی یتیم جو لوگ ہیں، بچے ہیں، ان کو اگر پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ پڑھا سکتے ہیں ان کا خرچ دے کر کے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن آج گاؤں گھر میں جو خیر خیرات کا جو رواج چلا ہوا ہے کہ وہ اپنے گھر سے لایا، وہ اپنے گھر سے لایا، وہ اپنے گھر سے لایا، تو یہ ایک رسم بن گیا ہے۔ اس رسم کو توڑنا چاہیے، اس رسم کو توڑنا چاہیے۔ آپ اگر اپنی طرف سے دینا چاہتے، اپنے گھر کی طرف سے دینا چاہتے ہیں تو میت کے ختم ہونے کے بعد، انسان کے انتقال کے بعد کسی بھی دن، کسی بھی وقت آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو رسم و رواج ہے کہ خیر خاندان کے لوگ جو ہے سامان دیتے ہیں یا آج کل پیسہ جمع کرتے ہیں، یہ سب رسم و رواج چل گیا ہے کہ ہم میں اتنا دیا تھا تو ہم بھی اتنا دیں گے، تو ہم بھی اتنا دیں گے، یہ سب رسم والی بات ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ عالم بالصواب۔ یہ تھی مطلوب کی امی، ماشاءاللہ ان کو بڑا شوق رہتا ہے اور ہمیشہ سوالات کرتی رہتی ہیں، تو یہ خوشی کی بات ہے، الحمدللہ۔ ہاں ہیلو، ہاں بولیے، السلام علیکم، السلام علیکم۔ دیکھیے نیٹ ورک میں آ کر کے سوال کیجئے، اور اس طرح سے نہیں ہو پا رہا ہے تو مشکل ہو جا رہی ہے بات، تو وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے ہیں محمد صغیر صاحب، تو ان کا ایک سوال آیا ہے، ان کا سوال آیا ہے کہ پانی پر دم کرنا کیسا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں گے۔ پانی پر دم کرنا جائز ہے، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، اور پانی پر دم کر کے جو مریض ہے، جس پر جادو یا شیطان کا یا اور بھی کس طرح کا شک ہے، تو اس کو پانی پلا سکتے ہیں۔ علماء کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیل ہے، زیتون کا تیل یا عام سرسوں کا تیل یا اور بھی کچھ، یا کھانے کی چیزیں ہیں، ان پر دم کر کے کھلایا پلایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک جو عادت لوگوں نے بنا لیا ہے، بہت سارے جگہوں پہ دیکھا گیا ہے، بہت ساری مسجدوں میں دیکھا گیا ہے کہ کیا کہتے ہیں، ٹیکنیشین صاحب سے گزارش ہے کہ آواز آپ کے ریڈیو کی نہیں آ رہی ہے۔ ابھی یہ بیٹھے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اللہ ہی جانے ریڈیو میں۔ ہیلو، ہاں ٹیکنیشین صاحب، تو پانی پر دم کرنا، اسی طریقے سے جو ہے کیا کہتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں پر دم کرنا اور دم کر کے کھانا پینا، اس میں کوئی حرج کی بات، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، کوئی مشکل کی بات نہیں۔ ہیلو، ہیلو، ہاں سن رہے ہیں ٹیکنیشین صاحب؟ ہاں تو اب چالو ہوا، یہ پتہ نہیں آج کیا پرابلم ہے یہاں ریڈیو میں، اللہ جانے۔ ہیلو، کون سا نیٹ ورک؟ ریڈیو کا کہ موبائل کا؟
تو کہاں آواز ہے آپ کے ریڈیو میں؟ کہیں بھی سنائی نہیں دے رہا ہے، تھوڑی سی بھی دور ہے ٹھیلا جریا، وہاں بھی نہیں سنائی دے رہا ہے۔ آپ اس کو اوپر کیجئے نا، زیادہ کیجئے نا رینج۔ تو محمد صغیر عالم صاحب کا جواب مل گیا الحمدللہ۔ تو مشکل یہ ہے کہ تین موبائل سے کرنا پڑتا ہے، لاک ڈاؤن ہے، ریڈیو میں نہیں جا پاتے ہیں، اس لیے یہ ساری پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، یہ ساری پریشانیاں اسی لیے لاحق ہوتی ہیں۔ علی کل حال اگر ابھی جو بھائی سوال کر رہے ہیں ان تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو سوال کریں، انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا۔ اور جو واٹس ایپ سے سوال آیا ہوا ہے کہ ہبہ اور وصیت میں کیا فرق ہے، اور کیا ہبہ کسی وارث کو کیا جا سکتا ہے، اور کیا لے پالک بچے کو پورے مال کا ہبہ کر سکتا ہے کہ جبکہ بھائی وغیرہ بھی موجود ہوں؟ یہ نصیر سراجی سنسری سے۔ اس کا جواب بہت مفصل ہے، تو اس کا جواب دینے سے پہلے سب سے پہلا جو سوال ہے کہ ہبہ کہتے ہیں ہدیہ کو، تحفہ کو، تو اس میں اور وصیت میں کیا فرق ہے، اس میں اور وصیت میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب دینے کی کوشش میں کر رہا ہوں کہ ہبہ جو ہے وہ ایسا تحفہ ہے جس کو فوراً قبضہ کرنا، جس کے نام سے کیا ہے اس کو فوراً قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن وصیت ہے تو وہ آدمی مرنے کے بعد، جس نے وصیت کیا ہے اس کے مرنے کے بعد وہ اس کا مالک ہوتا ہے، اس کا مالک ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ پہلا فرق یہ ہوا کہ ہبہ جو ہے جس وقت کیا اسی وقت اس کو نافذ کیا جائے گا، اور جس کے نام سے کیا ہے اس کو اسی وقت قبضہ کرنا ضروری ہے۔ اور جس نے ہبہ کیا ہے اس میں اس کو واپس کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن وصیت ہے، وصیت کا قبضہ جو ہے وہ مرنے کے بعد ہوگا، اور جس نے وصیت کیا ہے اس کو جائز ہے کہ وہ اپنی وصیت میں وہ رجوع بھی کر سکتا ہے، لوٹ بھی سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہبہ جو ہے وہ اپنے سارے مال کا بھی ہبہ کسی دوسرے کو کر سکتا ہے، لیکن شرط اس کے اندر ہے جس کے میں آگے ذکر کروں گا۔ اور وصیت جو ہے، وصیت یہ صرف ثلث المال میں ہے، مال کے تہائی حصہ میں۔ اس کو پھر سے سنیں کہ تحفہ ہے یا ہبہ ہے وہ اپنے پورے مال کا بھی ہبہ انسان کر سکتا ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں ہیں وہ میں آگے بیان کروں گا کہ کب نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن وصیت صرف ثلث المال میں ہے۔ اسی طریقے سے ہے کہ جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے اس کے لیے ہبہ کرنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے ہبہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس سے وصیت کرنا، اس کے لیے وصیت کرنا جائز ہے، اس لیے کہ وصیت قرض جب ادا ہو جائے گا تب اس کے وصیت کی تنفیذ کی جائے گی۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس طرح سے ایک اور فرق ہے کہ جو میت کا وارث ہے اس کے نام سے ہبہ کرنا جائز ہے، لیکن کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب آئیے آپ کو میں بتاؤں کہ ہبہ کرنے میں کیا کیا شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کہ جو ہبہ کر رہا ہے انسان وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، مکلف ہو یعنی بالغ ہو، عاقل ہو، سمجھدار ہو، اور اس مال میں تصرف کرنے کا اس کو حق حاصل ہو۔ ایسا شخص اگر ہبہ کر رہا ہے تو جائز ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایسے مال کا ہبہ کرنا جائز ہے کہ جس کو بیچنا جائز ہے، جس کا بیچنا جائز ہے اسی کا ہبہ کرنا بھی جائز ہے۔ جس کا بیچنا جائز نہیں اس کا ہبہ کرنا، جیسے شراب ہے، خنزیر ہے، وغیرہ وغیرہ ہے، تو ان چیزوں کا بیع بھی جائز نہیں ہے، اسی طرح سے اس کا ہبہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہبہ جو ہوتا ہے یہ اس کا کوئی عوض نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ ہم تم کو 1 کٹھا زمین ہبہ کر رہے ہیں لیکن اس کے بدلے میں تمہیں یہ کرنا پڑے گا تو یہ صحیح نہیں ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ موقت نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم یہ تم کو فلاں چیز جو ہے 1 سال کے لیے ہم دے رہے ہیں، ہبہ کر رہے ہیں، تو یہ تاقید، اس میں توقید نہیں چلے گی۔ اسی طریقے سے جو ہے آدمی جو ہبہ کر رہا ہے وہ بالکل مختار ہو،
यानी उसको कुल्ली इख्तियार, कोई ऊपर से गोली लेकर के बंदूक लेकर के या तुम ऐसा करो हिबा करो नहीं तुमको मार डालेंगे, तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, तो ऐसा अगर ज़बरदस्ती से कोई हिबा करा रहा है तो उसका हिबा मकबूल नहीं होगा। इसी तरीके से एक शर्त है कि जिसके नाम से हिबा किया है उसको चाहिए कि इस शख्स की मौत से, हिबा करने वाले की मौत से पहले उस पर अपने कब्जा में ले आए। अगर मौत हो गई हिबा करने वाले की, या हिबा जिसने किया वो मुफलिस हो गया, वो फ़कीर बन गया, तो हिबा ऑटोमेटिकली मरदूद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातें हैं इसके अंदर। अब मैं खुलासा कलाम ये बयान करने जा रहा हूँ कि हिबा और वसीयत में बहुत फ़र्क है, लेकिन ये शर्त जो हमने बयान किया था पहले कि हम बताएंगे वो ये है कि मर्जुल मौत में सारे माल का हिबा करना यह काबिल कबूल नहीं होगा। अगर कोई मर्जुल मौत में जो है सारे माल का हिबा कर रहा है तो उसका ये हिबा करना जायज़ नहीं होगा, उसका काबिल कबूल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हिबा करने वाले के हरकत सकनात से ये मालूम हो कि दूसरे वारिसीन को ये महरूम करना चाह रहा है, अगर महरूम करने की गर्ज से हिबा कर रहा सारा माल, तो उस वक्त हिबा सिर्फ सुलसुल माल ही में नाफिज किया जाएगा। अल्लाह आलम बिस्सवाब। तो नसीर साहब का जो सवाल था कि लय पालक बच्चा है वो और उसके पास जो है और भी भाई लोग हैं, वो पूरा माल जो है अपने लय पालक बच्चे को हिबा करना चाह रहा, भाइयों को महरूम करना चाहता है, तो क्या ऐसा करना जायज़ है? तो यहाँ यही दो शर्तें मानी जाएगी, देखी जाएगी कि वो शख्स मर्जुल मौत में तो नहीं है, यानी ऐसे मर्ज में कि जिससे निकलना, जिससे बरी होना उसको मुमकिन ही नहीं है, मर ही जाएगा, तो उसमें अगर वो हिबा कर रहा है तो उसका हिबा करना काबिल कबूल नहीं होगा। इसी तरीके से हिबा करने वाले के हरकत सकनात, उसके चाल चलन से ये पता चल रहा है कि अपने भाइयों को वो महरूम करना चाहता है, तो उस वक्त उसका हिबा सिर्फ सुलसुल माल के तय हिस्सा में दिया जाएगा और जो बाद बाकी है वो वारिसीन में तकसीम कर दिया जाएगा। अल्लाह आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, हमारा आज का नंबर है 041 590 239, 041 590 239। इस पर आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवालात के जवाबात पा सकते हैं। जो भाई फ़ोन करना चाहते हैं वो अच्छी तरह से नेटवर्क में आ जाएं और तब सवालात करें, तो हमें वो सवालात आपके आ सकते हैं हम तक, नहीं तो सवालात नहीं आ सकते हैं। इसी तरीके से जो भाई फेसबुक पर सवालात करना चाहते हैं तो वो हमारा है नंबर आईडी है मोहम्मद मुस्तकीम मदनी, तो उस पर आप जो है कर सकते हैं और सवालात कर सकते हैं। दूसरा सवाल जो व्हाट्सएप पे आया हुआ है कि नेक बीवी की क्या क्या पहचान होनी चाहिए, क्या क्या खसलतें होनी चाहिए, हदीस की रोशनी में जवाब अता करें। अब्दुल राज़िक हरलाखी। मेरे भाइयों दोस्तों, अभी भी कोई भाई लाइन पे आते हैं और कट जाता है, लाइन पे आते हैं कट जाता है, तो इसका जवाब एक हदीस से देना चाहता हूँ। अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्तफ़ादल मुमिनु बाद तक़वल्लाह खैरन लहू मिन ज़ौजिन सालिह, कि तक़वा के बाद जो मोमिन को जो अच्छी चीज़ मिली है वो नेक बीवी मिली है। तक़वा के बाद, तक़वा शारी के बाद जो नेक चीज़ मिली है वो नेक बीवी, अच्छी चीज़ मिली है वो नेक बीवी है। तो नेक बीवी की पहचान क्या है? इन अमराहा अताअत हो, अगर शौहर उसको हुक्म दे तो उसकी अताअत करे, ये पहली पहचान। शौहर उसको अगर इताअत दे या हुक्म दे तो उसकी इताअत करे। व इन नज़र इलैहा सर्रत हो, और अगर उसकी तरफ देखे तो उसको खुश कर दे। व इन अक़सम अलैहा अबर्रत हो, और अगर उस पर कसम खाए तो उसको पूरा करे। इसकी तशरीह मैं कर रहा हूँ। व इन गाब अन्हा नसहत हो फी नफ्सिहा व मालिही, और अगर शौहर उससे गायब हो, बीवी से दूर रहे, सफ़र में रहे, तो अपने नफ्स इज़्ज़त की हिफाजत करे और शौहर के माल की हिफाजत करे। ये सुनन इब्न माजा की रवायत है, लेकिन यह हदीस सनद के एतबार से ज़ईफ़ है। हेलो तो ये इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 पहचान बतलाई है। पहली पहचान कि अगर शौहर हुक्म दे तो उसके इताअत करे। आजकल तो देखा जाए
تو 80-90% عورتیں اس کے خلاف ہیں، بلکہ بیوی ہی حکم کرتی ہے تو شوہر بجا لاتا ہے، یہ بالکل الٹا ہے۔ وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، یعنی جب دیکھے بیوی کی طرف تو اس کو خوش کر دے۔ یہ اس وقت ہوگا جب کہ بیوی خوش جو ہے ہمیشہ جو ہے اچھی طرح سے دکھائی دے، بناؤ شنگار میں رہے۔ اب شوہر کہیں سے آتا ہے بیچارہ مر مٹ کر کے، کھا پی کر کے، کما کھٹا کر کے، یہاں دیکھتا ہے کہ بیوی کے چہرے پہ 12 بج رہا ہے تو اور مصیبت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اس کو جب شوہر آنے کی بات ہو تو بیوی کو چاہیے کہ وہ سندر بنے اور بناؤ شنگار کرے اور اچھے انداز سے جو ہے اس کے ساتھ پیش آئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون بھائی کہاں سے؟ ہاں کون بھائی کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمائیے فرمائیے، کیا حال خبر ہے؟ ہاں آواز آپ کی آ رہی ہے، ہاں آپ بولیے بولیے، میں سن رہا ہوں۔ ہاں ہاں اچھا ٹھیک، کہاں سے کون بول رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، اور بھی کوئی دوسرا سوال؟ ٹھیک ہے، ریڈیو کھول کے سنیے۔ ہاں یہ بھائی تھے، نام نہیں بتلایا، گاؤں کا بھی نام نہیں بتلایا۔ ان کا ایک بہت اہم سوال ہے کہ امام صاحب ہمارے یہاں ہیں، ان کی لنگی یا پیجامہ ٹخنے کے گھٹی کے نیچے رہتا ہے، لنگی نیچے رہتی ہے، اور اسی طرح سے وہ نماز پڑھاتے ہیں، اور ان کے پیچھے 100-150 لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو کیا مقتدیوں کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے مولویوں کا اور ہمارے اماموں کا کہ وہ لوگ ان چیزوں کا بھی دھیان نہیں دیتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ جبکہ ٹخنا سے نیچے کپڑا لٹکانا یہ بالکل حرام ہے، چاہے نماز کی حالت میں ہو یا غیر نماز کی حالت میں ہو، نماز کی حالت میں ہو یا غیر نماز کی حالت میں ہو، لنگی نیچے لٹکانا یا پیجامہ نیچے لٹکانا یا پینٹ نیچے لٹکانا یہ بالکل حرام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ اب اس میں مولوی ہی اگر پیش رہیں تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اب آئیے آپ ان کے سوال کی طرف کہ اگر امام کے ٹخنا کے نیچے کپڑا ہے اور اسی حالت میں وہ نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس امام کی بھی نماز ہو جائے گی، لیکن وہ شخص گناہگار ہوگا جو ٹخنا سے نیچے رکھے ہوا لٹکایا ہوا ہے، اس غلطی کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا، لیکن اس کی بھی نماز ہو جائے گی اور مقتدیوں کی بھی نماز انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی۔ لیکن مقتدیوں پر ضروری ہے کہ وہ امام کو تنبیہ کرے، سمجھائے امام کو کہ بھائی آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، یہ حدیث کے بالکل خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ایسا کیجئے، 2 بار 4 بار سمجھائیے، نہیں سمجھائے تو اس کو رخصت کیجئے، دوسرے امام کو تلاش کیجئے، اس لیے کہ اس امام کے اندر خیر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، 041-590-239 یہ نمبر ہے ہمارا کھلا ہوا، اس پر آپ سوالات کر سکتے ہیں اور جوابات پا سکتے ہیں۔ اب میرے پاس صرف 15-20 منٹ باقی ہیں، ان کو غنیمت جان کر کے آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں۔ ہاں ہیلو، ہاں بولیے، آپ کا سوال سن رہے ہیں، آپ کی آواز۔ یہ بہت مشکل والی بات ہے بھائی، بہت مشکل والی بات ہے۔ آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ سوال تو کیجئے۔ اچھا، تو میں عبدالرازق کے سوال کی طرف میں آ رہا ہوں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پہچان بتلائی ہے نیک بیوی کی۔ پہلی یہ کہ اگر اس کو حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے، اس پر اگر قسم کھائے تو اس کو پورا کرے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر وہ قسم کھائے شوہر کہ تم کو فلاں کے گھر نہیں جانا ہے، فلاں جگہ تم کو نہیں جانا ہے، اور قسم کھا لے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر یہ کہے کہ تمہیں باپ کے گھر بھی نہیں جانا ہے، قسم کھا لے، تو شوہر کا حکم ماننا ضروری ہے۔ چوتھا جو سب سے اہم ہے
کہ ان غاب عنہا نشہت فی نفسہا و مالہ، اگر شوہر اس کے یہاں سے غائب رہے یعنی سفر میں رہے تو بیوی کو چاہیے کہ بیوی اس کے نفس میں اور اس کے مال میں کیا کرے، اس کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سارے بھائی ہمارے باہر بدیش میں رہ رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وہاں کے سپروائزر اور کفیلوں کی باتیں سن سن کر کے بال بچوں کو خوش رکھنے کے لیے وہ باہر ہیں، لیکن یہاں بہت ساری عورتیں ان کے غائبانہ میں بہت غلط رول ادا کرتی ہیں اور جو ہے ان کے مال کی اور عزت کی دھجیاں اڑاتی ہیں۔ تو ایسی عورتیں کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتی ہے، نیک بیوی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کو، ایسی عورتوں کو اللہ سے خوف کھانا چاہیے، انہیں بھی مرنا ہے اور اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ تو یہ اس حدیث سے، حالانکہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس حدیث میں 4 علامتیں بتلائی گئی ہیں۔ ویسے علماء کرام نے بہت ساری اور علامتیں بتلائی ہیں، جیسے کہ شوہر کے گھر سے بلا اجازت نہ نکلے، دوسرا یہ کہ شوہر یا گھر کا راز افشا نہ کرے، شوہر یا گھر کا راز باہر نہ بولے، شوہر کے اندر کوئی عیوب ہے تو اس کی پردہ داری کرے لیکن آج بیوی جو ہے کون اس کو مانتی ہے کون کیا، بلکہ فوراً جو ہے شوہر کے عیوب اور گھر کی باتیں دوسرے تک پہنچانا ان کا جو ہے طریقہ بن گیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، ان چیزوں سے ہمیں جو ہے بچنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے حتی المقدور جو ہے آج ریڈیو کا نیٹ ورک بڑا پرابلم ہے، بہت بڑی پریشانی کی بات، بہت بڑی پریشانی کی بات ہے۔ آج پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، بارش کی وجہ سے یا موسم کی خرابی کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے۔ تو تیسری شرط جو علماء کرام نے بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ تیسری شرط جو بتلایا ہے وہ یہ کہ حتی المقدور طاقت کے حساب سے وہ اس کو شوہر کو استمتاع کرنے سے، اس سے فائدہ حاصل کرنے سے نہ روکے، چوتھی شرط بتلایا علماء کرام نے کہ جب شوہر تھکاوٹ اور مشقت کے ساتھ آئے باہر سے کما کر کے تو اس کا خیال رکھے، کہیں سے ہل جوت کے آیا، کہیں سائیکل چلا کر کے آیا، کہیں سے آیا تو بیوی کو چاہیے کہ وہ صفائی ستھرائی اپنے خود کرے اور شوہر کے لیے جو ہے ٹھنڈا پانی گلاس میں لا کر کے دے۔ تو ان چیزوں سے جو ہے محبت بڑھے گی اور آپس میں ناچاقی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے شوہر کو ہمیشہ خوش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے عورتوں کو۔ بہت سارے شروط، بہت ساری خصلتیں اہل علم نے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے سب سے جو اہم بنیادی جو پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ آئیے بتاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کی وجہ سے عورتوں سے شادی کی جاتی ہے۔ لمالها، اس کے مال کی وجہ سے، مالدار گھرانے کی ہے، مالدار عورت ہے، ولحسبها، بڑے اونچے خاندان کی ہے، ولجمالها، بڑی خوبصورت عورت ہے، ولدینها، اور اس کے دینداری کی وجہ سے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 میں سے صرف ایک کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، جو دین والی عورتیں ہیں ان سے تم ڈھونڈو، فسر یعنی ناخن سے جو کھرچ کر بہت ساری چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں، اس طرح سے تم دیندار عورتوں کو کھوجو۔ اور دیکھا گیا ہے کہ دیندار عورتیں جس کے گھر میں ہوتی ہیں اس گھر کو جنت نما وہ عورت بنا دیتی ہے، اور جس گھر میں مال حسب نسب کے اعتبار سے شادیاں ہوتی ہیں وہ اس گھر میں اکثر پریشانی ہوتی ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5090 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1466۔ اللہ عالم بالصواب۔ میرے بھائیو دوستو، آج ریڈیو کا جو موبائل نمبر جس سے ہمارا لائیو چل رہا ہے اس میں کچھ پرابلم آ جاتا ہے نیٹ ورک کا، موسم کا بھی حساب کتاب ہے یا کیا اللہ جانے، تو اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اور ایک بھائی ہیں کہ 3 بار 4 بار وہ کنٹیکٹ کر رہے ہیں لیکن ان کا کنٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے، تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نیٹ ورک میں آ کر کے ہم سے بات کریں اور اپنے سوالات رکھیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔
तीसरा सवाल जो व्हाट्सएप से आया हुआ है वो ये कि दफन के बाद मैयत के लिए दुआ करना कैसा है। ये अफजल साकी जनकपुर धाम से। जवाबन अर्ज है कि दफन के बाद मैयत के लिए दुआ करना ये सुन्नत से साबित है। इसकी दलील क्या है? अन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़रग़ मिन दफ़निल मय्यित वक़फ़ अलैहि। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मैयत के दफन से फारिग होते, जब भी वक़फ़ अलैहि तो कब्र के पास खड़े होते, फ़क़ाल तो वहाँ फरमाते कि इस्तग़फ़िरू लिअख़ीकुम, अपने भाइयों के लिए, अपने भाई के लिए इस्तिग़फ़ार करो, मग़फ़िरत की दुआ करो। वसलू लहू तस्बीत, और उस मैयत के लिए साबित कदमी के लिए दुआ करो, मांगो अल्लाह ताला से कि अल्लाह साबित कदमी अता कर। फ़इन्नहुल आना युसअल, इसलिए कि अभी उससे सवाल किया जाएगा। ये अबू दाऊद और बहुत सारी हदीसों में, बहुत सारी किताबों में हदीस है। अबू दाऊद हदीस नंबर 3221 और शेख अलबानी ने इसको सही करार दिया है। इस हदीस से खुलेआम वाज़ेह होता है कि मैयत के लिए, उसके साबित कदमी के लिए दुआ करनी चाहिए। जिन जिन अइम्मा कराम ने इस हदीस की रिवायत की अपनी किताबों में, उन लोगों ने भी इसी तरह से इस्तिदलाल किया, बाब बांधा है। एक इमाम ने लिखा है कि बाबुल इस्तिग़फ़ार लिल मय्यित बाद दफन, दफन के बाद मैयत के लिए इस्तिग़फ़ार करना। किसी ने लिखा है कि बाबुल इस्तिग़फ़ार इंदल क़ब्र लिल मय्यित, कि कब्र के नज़दीक मैयत के लिए इस्तिग़फ़ार करने का बाब। इमाम अबू दाऊद ने इस तरह बाब बांधा है, बाबुल इस्तिग़फ़ार इंदल क़ब्र लिल मय्यित फ़ी वक़्तिल इंसराफ़, के मैयत के लिए कब्र के पास इस्तिग़फ़ार करना इंसराफ के वक्त, यानी दफन उफन करने के बाद जो लौटने का वक्त आता है तो उस वक्त इस्तिग़फ़ार करना। इन सारे बाबों से मालूम होता है कि दफन के बाद मैयत के लिए दुआ करनी चाहिए। आइए एक और हदीस पेश करते हैं। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बेटे को वसीयत करते हैं मरज़ुल मौत में, कहते हैं कि फ़इज़ा अना मित्तु फ़ला तस्हबनी नाइहतुन वला नारुन, कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे साथ कोई रोने वाली को न ले जाना, न आग को ले जाना। फ़इज़ा दफन तुमूनी, जब मुझे दफन कर दो तो फ़शुन्नु अलैय तुराब शन्नन, तो मेरे ऊपर मिट्टी डालो। सुम्मा अक़ीमू हौल क़ब्री, फिर मेरी कब्र के पास खड़े रहो तुम लोग। क़द्र मा तुनहर जुज़ूरुन व युक़सम लहमुहा, इस मिक़दार में, इतने वक्त में कि जितने वक्त में एक ऊँट को ज़बह करके उसके गोश्त को तक़सीम कर दिया जाता है। हत्ता अस्तअनिस बिकुम, यहाँ तक कि मैं तुम लोगों से उनसियत हासिल करूँ। व अनज़ुरा माज़ा औराज बिही रसूल रब्बी, और मैं देखूँ कि क्या मैं अपने रब के फरिश्तों को जवाब दे पाता हूँ। ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है, हदीस नंबर 121। इस हदीस से भी दफन के बाद कुछ देर कब्र पर खड़े होकर दुआ करने का सबूत मिलता है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि दुआ किस तरह की जाए, इज्तिमाई शक्ल में या इनफरादी तौर पर। तो जान लेना चाहिए कि इनफरादी तौर पर दुआ करने में किसी का इख्तलाफ नहीं है, इनफरादी तौर पर दुआ करने में किसी का भी इख्तलाफ नहीं। लेकिन अगर कोई आदमी दुआ कर रहा है और साथ में कुछ लोग होकर आमीन आमीन कह रहे हैं, तो इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है। इसमें भी, इसको फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि दफन करने के बाद अलग अलग इनफरादी तौर पर अगर कोई शख्स दुआ कर रहा है तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर अकेले कोई शख्स दुआ कर रहा है और अगर वो ज़ोर से दुआ कर रहा है कि अल्लाह इस मैयत को माफ़ कर दे, इसको साबित कदमी अता फरमा, और पीछे से 2-4-5 आदमी मिल गया और वो साथ में आमीन आमीन कह रहा है, तो इसमें भी कोई हरज की बात यही नहीं, कोई हरज की बात नहीं है। यही फतवा शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह का भी है। अब इस जगह कुछ लोगों से 2 गलतियां सादिर होती हैं। पहली गलती है कि हमेशा इज्तिमाई शक्ल में दुआ करते हैं, ये समझकर कि दुआ करना इसी तरह से सुन्नत है, इसके अलावा दूसरी कोई सूरत नहीं है। तो ये समझना ये बिल्कुल गलत है, और इस पर अगर हमेशगी बरते तो आदमी ये बिदअत के ज़ुमरे में आ जाएगा। दूसरी भी जो बहुत बड़ी गलती ये है कि बहुत सारे लोग बग़ैर दुआ किए ही भाग जाते हैं, यह समझकर कि दुआ करना साबित ही नहीं है, दुआ करना साबित ही नहीं है। और कुछ उलमा लोग भी इस काम में शामिल है। ऐसा समझना और ऐसा करना बिल्कुल गलत है। बल्कि इनफरादी हो
या कभी कभार इज्तिमाई दुआ करने में कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। उम्मीद के साइल को सवाल का जवाब मिल गया होगा। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, आज कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से मैं माजरत खा हूँ। अभी भी एक भाई बार बार फ़ोन लगा रहे हैं लेकिन उनका लग नहीं रहा है। हमसे जुड़े हुए हैं फेसबुक पर, इधर ध्यान बट गया। अब्दुल हफीज़ साहब, इसी तरीके से मोहम्मद ज़फ़ीर साहब, इसी तरीके से जो है गफ़ूर अंसारी साहब, इसी तरीके से जो है गफ़ूर अंसारी साहब लिखे हैं माशाअल्लाह बरकतुल्लाह। तो ये भाई लोग हमसे जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम सुन रहे हैं। कोई मलेशिया में है, कोई कतर में है, कोई सऊदी अरब में है, कोई इंडिया में है, कोई कहीं है। माशाअल्लाह पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम सुना जा रहा है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। अब मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया है, 2-3 मिनट है। मैं मुख्तसर तौर पर एक जो रस्म चली आ रही है निकाह के बाद, उस रस्म के बारे में बोलना चाहता हूँ कि अक़्द निकाह के बाद छुहारा तकसीम करना कैसा है। इसका जवाब मोहम्मद मुस्तफ़ा काबी अज़हरी ने कई जगहों से संकलन करके जवाब तैयार किया है। तो मैं जवाब देना चाहता हूँ कि सामाईन किराम, इस्लामी शरई मामलात में एक मामला निकाह का भी है, और निकाह करना ये अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में बेशुमार सहाबा कराम और सहाबियात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के अक़्द निकाह पढ़ाए हैं। लेकिन अक़्द निकाह के बाद छुहारा तकसीम करना ये मौजू और मनगढ़ंत रिवायत से लोग बयान करते हैं, जो कि किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। बल्कि निकाह के बाद छुहारे तकसीम करना ये ज़रूरियात ज़िंदगी में दाखिल नहीं है। अक़्द निकाह के वक्त छुहारे तकसीम करने पर बहुत सारी ज़ईफ़ मौजू हदीसें लोग इस्तेदलाल करते हैं। उनमें से 2-4 मैं चाहता हूँ बयान करूँ। पहली हदीस आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतज़व्वजु बाज़ निसाही फ़नथर अलैहा तमरा, कि अपनी बाज़ औरतों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की और खजूर को बिखेर दिया कि लूटते जाओ। ये हदीस बिल्कुल मौजू और मनगढ़ंत है। देखिए सिलसिला अहादीस जिल्द 9 सफ़ा 210। ये हदीस आपको कहाँ मिलेगी? किताबुल मौसूआत इब्नुल जौज़ी की हदीस नंबर 1279, मकतबा अस्वाउल सलफ़ में, और बहकी सुनन कुबरा में हदीस नंबर 13729, और कामिल फ़ी ज़ुअफ़ाए रिजाल इब्न अदी की हदीस नंबर सफ़ा नंबर 2 और 741। तफसील के लिए आप देख सकते हैं सिलसिला अहादीस ज़ईफ़ा और आपके मसाइल और उनका हल। एक दूसरी हदीस में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही रवायत है कि कान इज़ा ज़व्वजा औ तज़व्वजा नथर तमरन, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की शादी कराते या खुद शादी करते तो आप खजूर तकसीम क्या करते थे। ये भी हदीस मौजू और मनगढ़ंत है। ये हदीस आपको कहाँ मिलेगी? सुनन कुबरा बहकी के अंदर हदीस नंबर 15079, और जामे सगीर सुयूती के अंदर हदीस नंबर 6697, और शेख अलबानी ने इसको मौजू करार दिया है। देखिए सिलसिला अहादीस ज़ईफ़ा जिल्द 9 सफ़ा 210। इसी तरीके से हज़रत आयशा ही से एक रवायत है, एक लंबी हदीस है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी की शादी कराई, और शादी करने के बाद जो है दुआ दिया, और दुआ करने के बाद कहा कि कुछ खजूरें लाओ। जब खजूरें लाई गई तो उसको जो है फेंक दिया, छींट दिया, और जब छींट दिया तो सहाबा कराम लूटने से रुक गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम लोग क्यों नहीं लूट रहे हो? तो सहाबा ने कहा कि आपने तो माल लूटने से मना फरमाया। तो कहा कि मैं तो माल लूटने से, दूसरे का माल या लश्कर का माल लूटने से मना किया था। ये तो वलीमा की चीज़ है, खजूरें खाओ पियो, कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो खाओ पियो। तब सब लोग जो है लूटने लगे, यहाँ तक कि मुआज़ बिन जबल कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथ से खजूर छीन रहे हैं। ये भी हदीस मौजू और मनगढ़ंत है। इस हदीस की भी कोई हकीकत नहीं है। ये हदीस भी आपको मिलेगी मौसूआत इब्नुल जौज़ी हदीस नंबर 1268, और मौजूमुल औसत हदीस नंबर जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 43, और इस तरह से जो है बहुत सारी बातें हैं। इस तरह से एक और हदीस है
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بالکل معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینٹ دیا اور سارے لوگ لوٹنے لگے، یہ بھی حدیث موضوع من گھڑت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نکاح کے بعد جو یہ لوگ سمجھتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوارا تقسیم کرنا یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے، بلکہ یہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ سنت ہے تو یہ صریح بدعت ہو جائے گی۔ ہاں البتہ یوں ہی کہ نکاح ایک اچھا کام ہوا ہے، یہ سمجھ کر کے کہ اچھا کام ہوا ہے، بہترین کام ہوا ہے، یہاں لوگوں کا منہ میٹھا کرایا جائے، تو کوئی بھی میٹھی چیز ہے، رسگلہ ہے یا بتاشے ہیں یا کھجور ہیں یا اور بھی کوئی چیز ہے، تو کچھ بھی تقسیم کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ یہ سمجھے کہ یہ ایک منہ میٹھا کرنے کی چیز ہے، سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میرے ساتھ جڑے ہیں افضل انصاری صاحب، لاسٹ میں لکھے ہیں ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے جو ہے مقصد حیات بھی ماشاءاللہ، ٹیم مقصد حیات بھی جڑی ہے بہت لاسٹ میں، تو یہ بھی دیکھ رہی ہیں۔ اب تو میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور سارے سامعین کرام کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں رکھے قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔